بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری زندگی کے اندر دعاؤں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت رسول پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو شخص دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا رہا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ تو آئیے کیا یہ ہے آج کی ویڈیو میں کیا ہے دعائیں، وہ بھی سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھیں گے، اور ان ساری دعاؤں کا اسکرین شاٹ لے کر کے اور ہم یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنا کمنٹ ضرور شامل کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے بہترین دعائیں جو ہماری زندگی کو بہترین بنا سکے، خوبصورت بنا سکے، اور ہماری لائف بہتر ہو جائے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، یا جو قرض سے مبتلا ہے، یا کوئی اپنے پڑوسیوں کے شر اور فتنوں سے پریشان ہے، یا برے حالات اور برے وقت سے جو پریشان ہے، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعائیں ہمارے لیے بہت کام آ سکتی ہے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی دعا، دشمنوں کے مکر و فریب سے پناہ۔ آج ہر انسان پریشان ہے اپنے دشمنوں سے، اور پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کا دشمن کون کب بن جائے، کبھی بھائی بن جائے، کبھی دوست بن جائے، کبھی پڑوسی بن جائے، اور ہمیں آنکھوں کی پلک جھپکنے کے برابر بھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے قریب میں رہنے والا ہمارا دشمن ہے۔ تو دشمن سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا صبح شام اس دعا کا معمول بنا لیں۔ دعا یہ ہے: اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا۔ یہ دعا بڑی مختصر ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم ان کے مکر سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں ان کے مکر سے پناہ چاہتی ہوں، ان کے فریب سے پناہ چاہتی ہوں، ان کے دھوکے دھڑی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس دعا کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔ دوسری دعا ہے: مالداری اور فقیری کی آزمائش سے اللہ کی پناہ۔ آدمی کبھی فقیری میں رہ کر کے، غربت میں رہ کر کے، تنگستی میں رہ کر کے اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فقیری ایک طرح کی آزمائش ہے، تنگستی ہے، تو اس آزمائش میں کامیاب ہونا، اس میں اللہ کی مدد کو شامل حال کرے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال اس کے لیے کتنا نہ بن جائے، وہ مال اس کے لیے بوال نہ بن جائے، تو اس بوال کو، اس فتنہ سے اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ ورنہ کبھی تنگستی اور غریبی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنتی ہے، تو کبھی مالداری آدمی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے، لیکن اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار و فتنۃ النار و فتنۃ القبر و عذاب القبر و شر فتنۃ الغنی و شر فتنۃ الفقر۔ ترجمہ سنیے: اللہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں دوزخ کے عذاب سے اور اس کی آزمائش سے، اور قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے، اور مالداری کے آزمائش کے شر سے، مالداری کے فتنے کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں، اور تنگستی میں پڑنے سے، اس کے آزمائش سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آدمی پر تنگستی ہے، غربت ہے، فقیری ہے، لیکن اس فقیری اور اس تنگستی کے اندر اللہ کے آزمائش کو نہ بھولے اور صبر سے کام لے،
اور یہ دعا پڑھے کہ اللہ یقیناً یہ آپ کی طرح سے آزمائش ہے اور میں اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یا کامیاب ہونا چاہتی ہوں، اور اس کے جو فتنے فساد ہے تنگستی کی وجہ ہے۔ آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ ڈال لیتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا، تو ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی غربت میں ہوگا تو پھر وہ زیادہ پریشان ہو کر کے اور پتہ نہیں کون سا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ سے سرب طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے، تہجد کی دعاؤں میں شامل کرے، صبح شام ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے تیسری جو دعا ہے ہمارے لیے بہت اہم اور اس کا یاد کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ برے وقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے برے ساتھی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہماری لائف میں ایسے ساتھی ہمارے بن جاتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا جان چھوٹ جائے، اسی طریقے سے ہم پر کوئی برا وقت نہ آئے یا برا وقت آ گیا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ اس دعا کو پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامۃ۔ اس دعا کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سنیے: اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، برے دن سے، برے وقت سے، برے دن آنے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، بری رات سے اور ہر بری گھڑی سے، یعنی ہر برے وقت سے، ہر برے لمحے سے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور اپنی سکون کے گھر کے برے پڑوسی سے، یعنی میں جہاں رہتا ہوں، جس مکان میں رہتا ہوں، میرے دائیں بائیں، میرے آس پاس کوئی برا پڑوسی نہ مل جائے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے مکان کے پاس میں یا ہمارے گھر کے پاس میں اگر کوئی برا پڑوسی آ کر کے رہنے لگ گیا یا کوئی برا پڑوسی ہے تو ہمارا گھر جہنم بن جاتا ہے، ہمارا وہاں پر رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارا وہاں سے جہاں چینج کرنا، جگہ تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے برے پڑوسیوں سے پناہ چاہے اللہ سے کہ اللہ ہماری ایسے پڑوسیوں سے حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے جو چوتھی دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کیجیے اور اپنی دعاؤں میں جب ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، تہجد میں دعا کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کر کے رکھیے، اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہندی میں لکھ دی ہوں، میں جو بول رہی ہوں اس کو آپ سنیے، ریپیٹ کر کے سنیے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ چوتھی دعا ہے: ہر آنے والی مصیبت سے اللہ کی پناہ۔ پتہ نہیں کہ کب انسان پر کون سی اور کس وقت کیا مصیبت آ جائے، اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہر آنے والی مصیبت سے اللہ کی پناہ کی دعا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ و معوذلہ و عاذلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم۔ ترجمہ سنیے: اے اللہ، تم سے تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جلدی ملنے والی ہے اور جو دیر میں ملنے والی ہے، جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو نہیں جانتا، یعنی میں جن برائیوں کو جانتا ہوں جو مجھ پر پہنچنے والی یا آنے والی ہے ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں! یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی کئی ساری پریشانیاں آسان ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے پانچویں جو دعا ہے، بڑی خوبصورت اور پیاری دعا ہے: تنگستی کی مصیبت اور حد سے گزری ہوئی تنگستی سے اللہ کی پناہ دیجیے۔
جب انسان پر تنگستی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ تنگستی آ جائے تو اور زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اعتماد، اس کا یقین بھی کمزور ہونے لگ جاتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے پر یہ قادر ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ویسے بھی ایمان مضبوط ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں اور شکایت نہیں کرتے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب حد سے زیادہ تنگستی آ جائے تو بندہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت میں یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتعس۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگستی سے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا ہے۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین۔